سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ زندگی میں ایک بار اعتکاف کیا فرض ہے؟ کیا زندگی میں ایک بار اعتکاف کرنا فرض ہے؟ عابد حسین پاک پتن سے نہیں جی، فرض نہیں ایک بار بھی، البتہ اعتکاف ہر سال فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ کہ ہر شخص پہ تو نہیں ہے، بلکہ چند لوگ بھی فرض کہہ رہا ہوں، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر سال مسجد میں 2-4 لوگ بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو یہ سنت موقدہ پورے محلے کی طرف سے پوری ہو جاتی ہے۔ فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، لیکن وہ بھی کسی فرد واحد پر نہیں، بلکہ محلے کے چند لوگ بھی مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو سارے محلے کی طرف سے وہ سنت موقدہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ بہت زیادہ اعتکاف کی فضیلت ہے، ہمارے نبی ہر سال بیٹھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان، تو اتنا فاصلہ بڑھا دیتا ہے انسان میں اور جہنم میں، اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی قضا کا طریقہ، اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا ہے یا نہیں، اور قضا لازم ہے یا مستحب ہے، اور کتنے دن کی قضا ہوگی، اور رمضان میں ہی قضا کرنا لازم ہے یا رمضان کے علاوہ بھی قضا کر سکتا ہے۔ محمد شفیق آوان سرگودا سے دیکھیں، اگر کسی کا سنت اعتکاف ٹوٹ گیا، جیسے رمضان کے آخری عشرے میں کوئی اعتکاف کرتا ہے، تو جس دن اعتکاف ٹوٹے گا اس دن کا 24 گھنٹے کا اعتکاف اس پر واجب ہوگا۔ تو اب اس کی مرضی، اچھا اس میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا اس کو، اب اس کی مرضی ہے کہ اسی دن کر لے، جیسے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا دوپہر 4 بجے، تو اب کوئی بات نہیں، شام کو غروب آفتاب سے پہلے یہ اسی دن قضا کی نیت کرے کہ بھئی آج کا جو دن کا میرا اعتکاف ٹوٹا ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں، اور اسی دن کی قضا کی نیت سے یہ بس بیٹھ جائے مسجد میں۔ یہ والا اعتکاف تو ٹوٹ گیا، جو 10 دن کی اس نے نیت کی تھی وہ تو گیا، اب جس دن ٹوٹا ہے وہ والے دن کی قضا کر لے یہ، اور 24 گھنٹے مکمل کر لے مسجد میں روزے کے ساتھ، تو یہ اس کی قضا ایک دن کی پوری ہو گئی۔ آگے اس کا نفلی اعتکاف ہے، کرنا چاہے چلائے، نہیں کرنا چاہتا نہیں کرے، لیکن بہتر ہے کنٹینیو کر لے 10 دن تک۔ تو یہ ایک دن کی، پھر یہ اس دن نہیں کیا تو رمضان کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر رمضان کے بعد مسجد میں آ کے مغرب سے پہلے بیٹھنا پڑے گا، اور اگلے دن روزہ بھی رکھنا پڑے گا اس کو۔ تو 24 گھنٹہ مسجد میں گزار لے اعتکاف کی نیت سے روزے کے ساتھ، تو یہ قضا ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، رمضان کا آخری جمعہ اور قضاء عمری، یہ بات صحیح ہے کہ جس شخص کی نماز قضا ہو اور معلوم نہیں کہ کتنی ہے تو وہ رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 رکعت پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ آیت الکرسی اور 15 دفعہ دوسری سورت پڑھے، تو اس کی 700 سالوں کی نمازوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ محمد ندیم کراچی سے بالکل نہیں ہے، 100% غلط ہے یہ بات۔ اگر آپ کے ذمے نماز قضا ہیں تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں وہ آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوں گی، ان کو قضا کرنا پڑے گا، اس لیے اچھے بچوں کی طرح قضاء عمری شروع کر دیں۔ روزہ کشائی کی دعوت کرنا، کیا قریبی رشتہ داروں کو بلا کر بچے کی روزہ کشائی کرنا جائز ہے؟ عبید زبیری، جائز ہے۔ پہلے زمانے میں اس رسم میں بہت زیادہ پختگی ہو گئی تھی، بہت لوگ لازمی سمجھنے لگے تھے، اس لیے ہمارے اکابر نے منع کیا۔ آج تو میرا خیال ایسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ روزہ کشائی کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، بس اس سے بچے کی حوصلہ افزائی مقصد ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے ماشاءاللہ ہمت کر کے آج پہلا روزہ رکھا ہے، تو وہی تھوڑا سا خوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر کہیں یہ رسم بہت زور پکڑ جائے اور لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیں تو پھر اس کا چھوڑنا لازم ہوگا۔